الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة العنکبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین یا ارحم الراحمین۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے 5ویں حصے کے بارے میں بھی اپنی تمہیدی گفتگو مکمل کر لی تھی۔ پھر اس کا درس اول جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں بھی ابتدائی گفتگو بھی ہو گئی تھی اور پہلی 3 آیات کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات پہلے ذہن نشین کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ تربیت کا یہ اصول ہے کہ جو بھی کسی شخص کے، کسی مربی، کسی معلم کے زیر تربیت ہو، اس کے لیے کسی وقت تنبیہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تہدید کی بھی ہوتی ہے، زجر اور ملامت کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلجوئی، حوصلہ افزائی، ترغیب اور تشویق یہ بھی لازمی ہے۔ یہ دونوں پہلو ضروری ہیں اور ان میں ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ اگر یہ توازن برقرار نہ رہے تو یہ کہ نتائج برعکس بھی کر سکتے، منفی اثرات پیدا ہو سکتے۔ اگر نرمی ہی نرمی ہو، سختی نہ ہو، تب بھی جو زیر تربیت نوجوان ہیں ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ سختی ہی سختی ہو اور نرمی نہ ہو، تب بھی بغاوت کے جذبات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک طرف ترغیب و تشویق اور دلجوئی، حوصلہ افزائی یہ بھی موجود رہے اور مسلسل رہے، اور دوسری طرف تنبیہ ہو، تہدید بھی ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، گرفت بھی ہو، ٹوکا اور ٹوکا بھی جائے، اور زجر و ملامت کی ضرورت ہو تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے۔ چنانچہ احادیث نبویہ کا ایک مجموعہ ہے جس کا عنوان ہی ہے الترغیب والترہیب۔ وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو مختلف معاملات میں یا ترغیب کا پہلو ان میں ہے اور یا ترہیب،
ترغیب رغبت سے بنائے، رغبت دلانا، کسی اچھے کام کی طرف شوق دلانا، رغبت دلانا، اور ترہیب رہب سے بنائے جو کہ معنی خوف ہے، اسی سے رہبانیت کا لفظ بنا رہی۔ رہبان وہ ہوتے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی رہے، اس کا غلبہ ہو جاتا۔ تو ان دونوں کے مابین توازن کی ضرورت ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہے، بلکہ تقریباً پورا رکوع جو ہے سورہ عنکبوت کا پہلا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹلی ترغیب و تشویق یا تنبیہ و تحویل اس کے مضامین آ رہے ہیں، اور بڑے توازن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلی آیت کا مطالعہ کر لیا تھا، وہ آیت مبارکہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اگرچہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہمارے منتخب نصاب کے دائرے سے خارج ہے، تاہم کچھ بنیادی معلوماتی باتیں میں گزشتہ نشست میں آپ پہ گوش گزار کر چکا۔ اس کے بعد کی دو آیات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں ترہیب کا انداز تھا، انذار کا، ترہیب کا، زجر کا، ملامت کا۔ یہی وجہ ہے تو اس کے آغاز ہی میں بڑا مغایرت کا انداز سے، اس لیے کہ محب اور محبوب کے مابین جو تعلق ہوتا ہے، اگر محبوب کی طرف سے التفات نہ ہو، براہ راست خطاب نہ ہو، تو یہی در حقیقت اس کی ناراضگی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب ہے، اہل ایمان محب ہے، محبت کرنے والے ہیں، ان کی شان ہی قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے تو وہ شدید ترین محبت کرتے اللہ کی ذات میں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ان کا تذکرہ کر رہا اور قیدہ غائب میں کر رہا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، پرکھا نہ جائے گا، ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا؟ جبکہ ہمارا تو یہ مستقل قاعدہ رہا، ہمارا یہ قانون رہا ہے، ہماری یہ مستقل سنت رہی ہے کہ جو ان سے پہلے آئے اس کوٹے میں، اس میدان میں، اس وادی میں، جنہوں نے بھی قدم رکھا، جنہوں نے بھی کہا آمنا باللہ، ہم نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ تو لازماً جان کر رہے گا، ظاہری اعتبار سے، یعنی ظاہر کر دے گا، مبرہن کر دے گا، علم نشرح کر دے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں، اور ان کو بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بن گئے۔ ان آیات کے ضمن میں ایک بات تو میں نے واضح کر دی کہ ان میں زجر اور ملامت کا انداز ہے، مغایرت کا انداز ہے۔ دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت قرآن مجید کی روح ہے انسان کی حیات دنیاوی کا بنیادی فلسفہ ہی ابتلاء اور امتحان۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حیات زندگی پر ایک بہت طویل کپر ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں موت کا ایک وقفہ ڈال کر یہ جو تھوڑا سا حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہے، جسے اب حیات دنیاوی کہتے ہیں، اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ ابتلاء۔ لیبلوکم، بلا یبلو آزمانا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے ملے جلے نطفے سے، مخلوط نطفے سے، تاکہ اسے جانتے پرکھیں آزمائیں، بس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنائے۔ تو اصل تو جو ہے امتحان، در حقیقت پوری زندگی جو ہے اس میں امتحان ہے، ہر دم امتحان سے انسان دوچار۔ لیکن ان امتحانات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا امتحان، یہ مضمون وہ ہے جو میری ایک تحریر ہے حج اور عید الاضحیٰ کا فلسفہ اور ان کی اصل روح کے عنوان سے، اس میں میں نے یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک امتحان، پہلا امتحان ہے انسان کی عقل و فطرت کا امتحان۔ وہ غیب میں رہتے ہوئے ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں واضح کر دیا گیا ابتدا ہی میں، الذین یؤمنون بالغیب، خالق نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، وہ پردہ غیب میں ہے، یا یوں کہیے پردہ غیب ہمارے اور ان کے مابین حائل ہے۔ ہم غیب میں ہیں یا وہ غیب میں ہے؟ بہرحال صوفیہ کا کہنا اور فلسفہ کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں، کہ اون پیدا تو زیر نقابی، وہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے، اصل میں تو اے انسان تو ہے کہ جو نقاب میں آیا ہے، حجاب میں آیا ہے۔
اسی حوالے سے شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، محجوب ہم ہیں اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پردہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا غیب میں رہتے ہوئے انسان اپنے عقل اور دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ آیا اسی دنیا میں الجھ کر بہ جاتا ہے بقول اقبال کہ گاہ میری نگاہ تیز کیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ دنیا و ما فیہا ہی میں انسان جو ہے الجھ کر اور گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہاں رہتے ہوئے بھی دل نہیں لگاتا اس دنیا سے، بلکہ دل لگاتا ہے اللہ سے خالق۔ یہ پہلا امتحان۔ جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ گویا کہ پہلے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ انہوں نے پہچان لیا اپنے اصل خالق کو، اصل رب کو، اصل مالک کو۔ اب دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے، اس کے لیے جامع عنوان ہے ہمارے اسی منتخب نصاب کے حصہ اول کا آخری جو سبق ہے سورہ حامی میں 15 کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں دوسرا لفظ کیا آیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب استقامت کا امتحان ہے۔ یہ استقامت در حقیقت انسان کے سیرت اور کردار کا ٹیسٹ ہے، اسٹرینتھ آف کیریکٹر۔ آپ نے ایک بات کو مانا، تسلیم کیا، آپ کی عقل و فطرت نے اس کی جانب رہنمائی کی، آپ کی عقل نے بھی اس کو صحیح سمجھا، آپ کی فطرت نے بھی، دل نے بھی گواہی دی، اب آپ نے اسے قبول کر دیا۔ اس قبول کرنے سے جو کچھ لازم آتا ہے، کسی بھی بات کو قبول کرنے سے کچھ ترک کرنا پڑے گا، کچھ اختیار کرنا پڑے گا۔ ترک و اختیار، جو چیزیں اس کے منافی ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا، جو اس کے لوازم ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس ترک و اختیار ہی میں سارا امتحان ہے، اور اسی کو ان آیات مبارکہ میں ایک لفظ استقامت سے تعبیر کیا۔ اسی لیے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے اس درس کے ضمن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک صحابی نے حضور سے یہ فرمائش کی، کوئی دیہاتی بدوی باہر سے آئے، انہوں نے کہا حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی استعداد نہیں رکھتا، مجھے تو دین میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جسے میں پلے باندھ دوں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ تم مستقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اوپر قائم ہو جاؤ، استقامت کا ثبوت دو۔ پھر تو یہ استقامت در حقیقت یہ ہے انسان کے سیرت و کردار کا امتحان۔ اس حوالے سے یہ میں نے گزشتہ نشست میں تفصیل پیش کی ہے۔ اس استقامت کی یوں تمہیے ایکسفولیشن ہوئی سے، اس کی صورتیں اور شکلیں بدلتی چلی گئی۔ ابتدا میں استقامت کس بات پر تھی؟ رب اللہ ثم استقام، اور تو کوئی ابھی نہ شریعت کے احکام ہے، نہ ہی ابھی کوئی خاص چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی لازم کی گئی ہے چیزیں، ابھی اوامر نہیں آئے، نواہی نہیں آئے، ایک ہی قول ہے، اگرچہ وہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے، یہ کہ کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، لیبیا کے زیر اہتمام، وہ میسنجر آف اللہ، ان کا نام کبھی کوئی اور نام نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ میسنجر، میسج کے نام سے شاید پہلے تھی، اب میسنجر آف اللہ کے نام سے۔ اس میں ایک سین ہے کہ ابو طالب کی خدمت میں وفد آیا ہے قریش کے بڑے سرداروں کا، ان میں ابو سفیان بھی ہیں، تو ابو طالب کہتے ہیں ون ورڈ، ہی از ڈیمانڈنگ اونلی ون ورڈ، دیکھو میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بڑے مطالبے نہیں کر رہا، ایک لفظ مانگتا ہے، ایک لفظ۔ اس پر جملہ بہت ہی ذہانت پر دلالت کرنے والا جملہ ہے جو ابو سفیان کی طرف سے وہاں نقل کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے یقیناً یہ روایات میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہوگا، اس لیے کہ وہ پکچر ہر اعتبار سے اوتھینٹک تھی، واقعات اس میں صحیح تھے، تاریخ اور سیرت کے اعتبار۔ تو وہ جواب یہ دلوایا گیا دی ون ورڈ دیٹ ہی ڈیمانڈ demolishing all the God, we are ready to give him 1,000 words۔ ایک لفظ کی کیا بات ہے؟ آپ کا بھتیجا ہم سے 1000 لفظ مانگے ہم دیں گے، لیکن 2 لفظ وہ مانگ رہا ہے، وہ تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ ون ورڈ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ساری استقامت جو ہے اس پر تھی۔ اسی کے ضمن میں وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ جب
امیہ ابن خلف، جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، شدید ترین ایذائیں دے رہا، مار رہا تھا، کوڑے لگا رہا تھا۔ پھر یہ کہ وہ منظر بھی سامنے لائیے کہ ان کے گردن میں ایک رسی ڈال کر اور لوگوں سے کہا گیا ہے وہ انہیں گھسیٹ رہے جیسے کہ جانور کی لاشوں کو گھسیٹا جاتا ہے، پھر یہ کہ لا کر دھوپ میں لٹا کر توے کی طرح جلنے والی زمین اور اس پر چت لیتے ہیں حضرت بلال، اور آپ کو معلوم ہے تیاہ پام رنگ ہے تو اس میں جو گرمی ہے سورج کی کس درجے شدت کے ساتھ وہ سرایت کرتی، اور اوپر ایک بھاری سل رکھی گئی ہے سینے کے اوپر کے پانچ وہ مشکل لے رہے، لیکن ایک لفظ نکل رہا ہے بار بار، احد 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 احد، ایک بس ایک، یہ ایک لفظ تھا جو مانگا گیا، احد احد، اور اسی پر استقامت تھی، لیکن اس استقامت میں جان کی بازی کھیلنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال امتحانات بعد میں بدلتے گئے، کیونکہ پھر مدنی دور میں امتحان آیا ہے وہ ذرا مختلف تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور میں صبر یک طرفہ تھا، اس لیے کہ وہ جو کفار قریش تھے انہیں کوئی صبر کرنا نہیں پڑ رہا تھا، ان کی تو حیثیت تھی وہ وہاں کے مالک سے، مالکان دیش جنہیں کیسے ہیں، مکے کے سردار ہیں، ان کا اختیار ہے، حکومت ان کی ہے، جو چاہے کر گزرے، لہذا تھاری جو ہے وہ قیمت جو پڑ رہی تھی وہ تو اہل ایمان پر پڑ رہی تھی، بالخصوص نوجوانوں پر اور غلاموں پر، اور انہی کو صبر کرنا پڑ رہا۔ مکی دور میں آ کے صبر اب دو طرفہ ہو گیا، اللہ نے اہل ایمان کو چونکہ ایک بیس عطا کر دیا، ایک مرکز مل گیا ہے، ایک مورچہ ہے جو مدینے میں اب ان کا تیار ہو گیا ہے، وہاں سے وہ اب ایڈوانس کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، تو اب گویا کہ مکے والے آن دی ڈیفینسو ہیں، اب انہیں اتنا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے، انہیں بھی اب جان کی بازی لگانی پڑ رہی ہے، تو اب گویا کہ دو طرفہ صبر ہے، اب صبر کا مقابلہ صبر سے ہو رہا ہے، اسی لیے سورہ آل عمران میں وہ مصابرت کا لفظ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اب تمہارا صبر اگر ان کے صبر سے بازی نہیں لے جائے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے صبر میں تمہارے صبر سے بڑھ جائے، اگر ایسا ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، اب تو تمہیں صبر کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر پورے نساء میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اگر تمہیں آج چونکہ سورہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو جو بھی شکست پہنچی تھی غزوہ احد نے، اس کا شدید رنج اور صدمہ تھا مسلمانوں کو، اس پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو زخم لگ چکے، اگر تمہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے تو تمہارے یہ دشمن بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مکے سے چل کر آئے ہیں احد کے میدان میں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے، آخر انہوں نے مشقتیں جھیلی ہے کہ نہیں جھیلی، تو ظاہر بات ہے، اور پھر تمہارا معاملہ یہ نہیں، ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے توقع رکھتے ہو اجر و ثواب کی، تمہیں ایمان اور یقین حاصل ہے آخرت کی زندگی پر، اس میں تمہارے لیے دائمی آرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، انہیں کو کوئی توقع نہیں، وہ بغیر توقع کے یہ سارا صبر کر رہے، بغیر کسی اخروی امید کے یہ سب کچھ کر دکھا رہے، تو اے مسلمانوں تمہیں تو ہزار گنا زیادہ صبر کرنا چاہیے، جبکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ ہے اصل میں مکی صبر اور مدنی صبر کے مابین جو ایک فرق واقع ہوا۔ بہرحال پہلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ یہ اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یہ اس کی سنت ثابتہ ہے، سنت مستقلہ ہے، یہ اس کا مستقل قانون۔ لیکن اب آگے چلیے، تیسری اور چوتھی آیت، یہ دو آیتیں جو ہے اب ان میں کچھ دل جوئی کا انداز ہے، انہی اہل ایمان کو جنہیں کچھ زجر اور ملامت کی گئی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اگر یہ سمجھے تھے کہ بغیر آزمائش کے بعد آمنا باللہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے تو یہ تمہاری غلطی، لیکن اب کہا گیا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے، سبق یسبقو، آگے نکل جانا، کسی سے آگے نکل جانا، دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ شخص جسے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا تیز دوڑ گیا ہے کہ پکڑنے والا جو ہے اس کو پکڑ نہیں پایا، یہ ہوگا سبق یسبق۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کن کی طرف؟ یہ ابو جہل جو حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت امیہ کو بتا رہا، ایذائیں دے رہا ہے، یا امیہ ابن خلف
جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طور سے ابھی میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس طور سے ستا رہا ہے، یا دیگر اور ہے کردارام پریش جو دوسرے مسلمانوں کو بالخصوص غلاموں کو، حضرت خباب کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، دہتے بنگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں؟ کاما یحکمون، بہت بری رائے ہے جو یہ قائم کر رہے۔ اب یہاں اگر کہ روئے تکن تو ان کی طرف ہے، لیکن دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں۔ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچ نکلے، ان پر تو جب ہماری گرفت آئے گی بھرپور، تو یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، کہیں جائے پناہ ان کو نہیں ملے گی، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ابھی ہماری حکمت ہے، ہم تمہاری آزمائش ان کے ذریعے کر رہے ہیں، آزما تو ہم رہے، ٹھوک بجا کر تو ہمیں دیکھنا ہے تمہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کرنا یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے، پھر تمہاری تربیت اسی میں تاکہ تم پختہ ہو جاؤ۔ اگر کہیں بالفرد کوئی کھوٹ ہے، کوئی آلائش ہے، تو ان بٹیوں میں سے گزر کر وہ دور ہو جائے، صاف ہو جائے، تم کندن بن کر نکلو، در خالص بن کر نکلو۔ یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ تمہیں آزما لے، پکا لے، لیکن بہرحال بچ وہ بھی نہیں سکیں گے۔ جب وقت آئے گا ان کی پکڑ کا تو بھرپور، ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ و یعید، اللہ تیرے رب کی پکڑ پڑی تا۔ تو یہی وہاں پر بات جو ہے، اب اسی میں دلجوئی ہے کہ یہ ستانے والے، بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے۔ چنانچہ ہوا ہے بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال ہی نے تھے باطل جہنم کیا ہے، وہی امیہ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ستایا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ پھر پانسا پلٹ گیا، حالات تبدیل ہو گئے، ٹیبلز ور ٹرن، لیکن فی الحال ہماری مشیت، ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان بھٹیوں میں سے گزرو، ان آزمائشوں میں سے نکلو، کندن بن کر اور در خالق بن کر نکلو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اس کی ایک اور مثال بھی نوٹ کر لیجیے، سورہ توبہ کی آیات نمبر 14 اور 15 میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ قاتلوہم، اے مسلمانوں، اب یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں سن 9 ہجری میں، گویا کہ کم و بیش 14-15 برس کا قتل ہے موت ہے ان آیات کے زمانہ نزول میں، اور جو آیات میں اب سنا رہا ہوں ان کے زمانہ نزول میں۔ اس وقت چونکہ معاملہ یہ تھا کہ بلکہ یہ آیات جو ہے یہ سن 8 کی ہے، یعنی فتح مکہ سے متصل قبل، جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اب آگے بڑھو، اقدام کرو مکے کے خلاف، اور کچھ لوگ ہچکچا رہے تھے۔ اس ہچکچانے کے مختلف اسباب سے بہرحال منافقین بھی تو مکے میں موجود سے، وہ جان بچانے کے لیے ہچکچا رہے ہو گئے۔ کچھ ہو سکتا ہے کہ مومن صادق جو ہے وہ بھی کسی مصلحت کے پیش نظر وہ بھی مشورہ دے رہے ہو، اس لیے کہ بہرحال بلد الحرام ہے، اس سرزمین کو خوریزی کے ذریعے سے گویا کہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، مختلف اسباب ہو سکتے، لیکن یہاں حکم دیا گیا قاتلوہ، اے مسلمانوں ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان، کچھ اہل ایمان کے سینوں کو، ان کے اندر جو جلن ہے اس کو دور کرے گا، شفا دے گا۔ یعنی یہ کہ جن مسلمانوں کو وہ ستا رہے سے، بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو زیادت نہیں کر سکے، مستضعفین من الرجال والولدان، ایسے لوگ تھے، بوڑھے ہیں سفر نہیں کر سکتے، یا یہ کہ خواتین ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ ہجرت کر سکتی، اب وہ ان کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پک رہے، ایذائیں ہیں جو جیل میں پڑ رہی ہیں انہیں مسلسل۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کے زخمی دلوں کے اوپر بھی تو ہمیں مرہم رکھنا ہے، ان کے لیے بھی ہمیں تفکین کا کامان کرنا ہے۔ یشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں میں جو جلن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ نکل جائے۔ جب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں کہ یہ کفاران قریش، یہ سرداران مکہ، یہ کس طرح ذلیل ہوئے، کس طرح ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، کس طرح یہ مجرم بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، اور جب حضور نے سوال کیا ہے
یہ تمہارا کیا گمان ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو جواب میں کس قدر لجاجت کے ساتھ کہا ہے کہ آپ تو کریم ابن کریم، آپ ایک شریف انسان ہیں، شریف انسان کے بیٹے، ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانکموا الطلقاء لا تقریب علیکم اليوم۔ بہرحال ابت اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہو، ان کے دلوں میں جو جلن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مرہم کا تمام کیا۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہاں تسلی دی جا رہی ہے، یہ تسلی ابھی لفظی ہے، لیکن یہ کہ وہ تسلی بعد میں ہوئی ہے کہ جب کہ ان میں سے بہت سے 70 سردار تو ان کے وقت بدر کے میدان میں تھے رہے، اور اس کے بعد جو ان کی توہین و تدمیل ہوئی ہے، جس طرح انہیں کھڑے ہونا پڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے سامنے سررگو ہو کر، وہی بات یہاں کہی گئی، اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اگلی آیت پھر دیکھیے، یہ تو دل جوئی کا انداز تھا کہ تمہیں ستانے والے یہ چھٹے نہیں رہیں گے، ان پر بھی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اور ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ میں آئے گی۔ دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 5، اس آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 پر من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اس میں دل جمعی کا تھا مانتے، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا دل جمعی، ری ایشورنس، کہ جو کوئی بھی بندہ مومن آخرت کی جزا کے لیے دنیا کے یہ مسائل جھیل رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے نقصانات گوارا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ ساری سختیاں برداشت کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری امید جو ہے وہ یوم الدین اور حیات اخروی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرے، وسوسے کا اختیار تو شیطان کو حاصل ہے، اگرچہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کو کسی انسان پر اختیار نہیں دیا، وہ زبردستی کسی انسان کو غلط راستے کی طرف نہیں لے جا کرتا، اختیار حاصل نہیں، اختیار کو خود انسان کو دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے، چاہے ناشکرہ بن کر زندگی گزارے، لیکن شیطان کو وسوسہ اندازی کا اختیار دیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہے آخرت آئے گی نہیں کہ نہیں، ہم ادھار کا سودا کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، تب کچھ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور اپنی جان جو ہے اس کی بازی ہم لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کہیں آخرت آئے گی نہیں، اس لیے یہ جو ایک وسوسہ دغدغہ پیدا ہو سکتا ہے دل میں کسی وسوسہ شیطانی کی وجہ سے، اس پر یہاں ری ایشورنس دل جمعی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو کوئی بھی، اب اس میں خاص ایک لطیف نکتہ بھی ہے، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہونا، یہ رجا جو ہے امید کہ بندہ مومن جو کچھ جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مشقت جو ہے دنیا میں کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ جان کی بابی کھیل جاتا، تو آخرت کی امید ہے، تو یہ امید موہوم نہیں ہے، اطمینان رکھو وہ دن آ کر رہے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، فإن اجل اللہ لآت، وہ مطمئن رہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت لآت، لازماً آنے والا ہو، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بڑا پیارا انداز ہے یہاں پر، ایک مصرع ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کے لیے وہ دکھ جھیل رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، اور اسے معلوم ہی نہ ہو، یہ معاملہ کم سے کم اللہ کے ساتھ نہیں، وہ تو ہر آن دیکھا، اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہم دیکھ رہے۔ وہ جو آیت میں نے پچھلی نشست میں رپورٹ کی تھی، وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حضور نے کہا دے آپ صبر کیجئے، وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہے، ہم دیکھ رہے، جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم سن رہے۔ تو فرمایا انہو وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ کسی نے مجنون کہا ہے آپ کو، اے محمد ہم ناواقف تو نہیں،
ہمارے علم میں آ گیا کہ آپ کو یہ لفظ بھی سننا پڑا ہے. کسی نے ساحر کہہ دیا آپ کو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے علم میں، ہمیں معلوم ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو طاہر، شاعر، یہاں تک کہ کذاب تک کہہ دیا گیا. یہ سب کچھ ہمارے ہی ہے، ہم سن رہے ہیں. اور اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے، یا اے خباب جس تب اور ثبات اور استقامت کا تم نے مظاہرہ کیا ہمارے علم نے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب اس میں بھی دیکھیے کس قدر دلجوئی ہے. ہمارا محبوب جانتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ مسائل چھیڑ رہے، اس کے علم میں ہے کہ میں نے یہ قربانی دی ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ مجھ پر بیت رہی، جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو تانے سننے پڑ رہے ہیں، جو طنز اور استہزاء ہو رہا ہے، جو تمسخر ہو رہا ہے، وہ سب کچھ اس کے علم میں. اس سے انتہائی تسکین اور انتہائی اطمینان ہے جو بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ دو آیتیں جو ہیں، ایک طرف تو یہ کہ جو لوگ تمہیں ستا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ کر رہے ہیں، پائی پائی کا حساب ان سے لے لیا جائے گا، ہر چیز کی انہیں پوری پوری سزا مل جائے گی. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا بما یحکمون. اور دوسری طرف تم یہ کبھی کوئی وسوسہ دل میں نہ آنے دو کہ پتہ نہیں وہ آخرت ہوگی یا نہیں، بعد سے بعد الموت ہے یا نہیں، وہ وقت آئے گا بھی کہ نہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، ہمیں خلعتوں سے نوازا جائے گا، ہماری قربانیوں کا صلہ دیا جائے گا، ہماری ان تمام کوششوں کی تحسین ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت نہیں آئے، یہ خیال وہوم ہو. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. اب دیکھیے اس کے بعد پھر ایک آیت میں زجر، ملامت، اور یہاں ایک خاص انداز ہے، اور وہ انداز ہے جسے شان استغنا کہتے، شان بے نیازی. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. اور جو کوئی جہاد کر رہا ہے اسے یہ جان دینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کو، اپنے فائدے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے جہاد کر رہا ہے. یہ خیال دل میں مت آنے دینا کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے. کوئی احسان اللہ پر ہے یا اللہ کے رسول پر ہے یا اللہ کے دین پر ہے. یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ خیمہ تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے، اگر تم اپنی سپورٹ ہٹا لو گے تو یہ خیمہ گر جائے گا. اب دیکھیے یہی مضمون ہے جو سورہ حجرات میں آیا ہے، جیسے میں نے اس مضمون کے بارے میں فرمایا تعارف کی آتی ہے، سورہ توبہ کے اندر وہ مضمون جو ہے خوب نکھر کر سامنے آیا. اسی طریقے سے یہ مضمون یہ سورہ حجرات میں آیا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ پر احسان ڈھل رہے کہ ایمان لے آئے. ظاہر بات ہے کہ یہ بدری دور میں آیت نازل ہوئی ہے، پوری سورہ مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہمارے منتخب نصاب کے حصہ سوم میں شامل ہے، تو اس کا پورا جو ہے پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہ دور تھے جس میں فرمایا گیا تو کچھ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ قانونی ایمان کے درجے پر ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ دعویٰ کر رہے تھے ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تو تم ایمان نہیں لائے ہو، وہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ہمارے علاقے کی کولوکیل لینگویج کی یہ کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا. وہ چنا جو ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، خالی برتن جو ہے وہ آواز زیادہ دیکھا ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، بلکہ احسان دھرتے تھے حضور پر، اب ایمان لے آ. تو یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ اسلام لے آئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دی یہی تھے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ لڑو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو، اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا، تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے تو ایمان تک بھی پہنچ سکتے ہو اگر تم سچے ہو. اسلام میں بھی اگر سچے ہو تو آج نہیں تو کل ایمان کی دولت تمہیں مل جائے گی. لیکن جو شخص اسلام بھی جھوٹ موٹ کو لایا ہو، صرف فریب دینے کے لیے لایا ہو، ظاہر بات ہے اس کی رسائی ایمان تک کبھی نہیں ہوگی. لیکن خلوص کے ساتھ، دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں، صدق کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ جو اسلام لے آیا، وہ گویا کہ اس شاہراہ پر اب آ گیا ہے جس کے آخری منزل کی ایمان شامل. تو اللہ کا احسان مانو. اسی ضمن میں وہ شعر میں نے شاید کو بھی سنایا ہوگا کہ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی،
منت شناک وضو کہ بخدمت میں داشت تک. تم یہ اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ پر کوئی احسان کر رہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے. منت شناس وضو کہ بخدمت میں داشت تک، اس کا احسان سمجھو اور مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. وہی بات یہ ہے ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. اب اس میں شان استغنا، کان بے نیازی، یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو یا ہمارے نبی پر تمہارا کوئی احسان کر. جو کوئی جہاد کر رہا ہو، یہاں نوٹ کیجئے لفظ جہاد کو، یہ جہاد کس معنی میں؟ ابھی وہ قتال کا درجہ تو کہیں آیا ہی ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش 8 برس بعد آئے گا. اگر یہ سن 5 یا سن 6 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو ابھی تو یوں سمجھیے کہ 60 سال تو ابھی مکی دور کے بقایا ہے. 1.5 سال قومی 2 سال اور جو مدنی دور پہ شامل کیجئے، کب قتال ہوگا؟ لیکن جہاد تو ہو رہا ہے. تو جہاد کا جو وسیع مفہوم ہے، جو براڈ بیس ہے جہاد کا، اس کو اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کر دی. بالاتفاق مکی صورت ہے، اسی شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ آیات مدنی ہے. پھر یہ سورہ مبارکہ تو ختم بھی ہو رہی ہے ایک ایسی آیت پر جس میں یہی لفظ جہاد آیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے، ہماری راہ میں جاں فشانی سرفروشی سے کام دیں گے، محنتیں کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، ان کی رہنمائی فرماتے چلے جائیں گے اپنی راہوں کی طرف. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ جہاد جو ہے مکی دور کا، وہ جہاد کیا ہے؟ دعوت اور استقامت. وہی سورہ حامیم السجدہ کی آیات جو ہے 30 تا 36 جو ہمارے منتخب نصاب میں اس اول کا آخری درس ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نمبر 1. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ نمبر 2. یہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت یہ ہے کہ جو جہاد ہے، دعوت بھی ہے اور خود استقامت. پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے، کوئی تزلزل نہ ہو، ہمت کمر ہمت کرتی رہے، کھڑا رہے انسان. چاہے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں، لیکن کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. اب پھر دیکھیے، میں نے عرض کیا تو آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں. ترغیب کا انداز، تشریح اور تشویق کا انداز، دلجوئی کا انداز، دل جمی کا انداز، ری ایشورنس کا انداز، اطمینان دلانے کا انداز، حوصلہ افزائی کا انداز، اور دوسری طرف زجر، ملامت، تنبیہ، تہدید، ڈانٹ ڈپٹ، دونوں برابر برابر چلے آ رہے ہیں. ابھی یہاں یہ شان استغنا کے پاس اگر تو کچھ کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں. یہاں ذرا سا اس کو بھی توجہ کر لیجئے کہ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. گویا کہ خود غرضی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو ہر جگہ ہے. خود غرضی کا میدان صرف بدل گیا ہے. اس طالب دنیا ہے، اس کی خود غرضی کچھ اور ہی. وہ دنیا میں دولت یا شہرت یا وجاہت یا اقتدار کے لیے بھاگ بھاگ کر رہا. مومن بھی خود غرض ہے، لیکن اس کی غرض آخرت سے وابستہ. وہ وہاں اپنی نجات کا طلبگار ہے. اور اس نجات کے بارے میں جانتی ہے، 2 جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا کہ اس وقت حالت یہ ہو جائے گی، نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا. انسان چاہے گا کہ شاہ میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو، خاندان کو، قوم کو، پوری نوع انسانی کو جہنم میں دھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. تم ینجی، کسی طرح مجھے نجات دے گا. تو خود غرضی تو ہے، لیکن خود غرضی وہ حالی کا مجھے یا مقرہ یاد آ رہا ہے، شعر یاد آ رہا ہے کہ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہ رہے، پر خود ستائیوں کے ہیں عنوان جدا جدا. اسی طرح وہ انسان کون ہوگا جو خود غرض نہیں، لیکن خود غرضی کے میدان جدا رہے. ایک خود غرضی ہو رہی ہے طرف دنیا سے، دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں، دنیا میں وجاہت، دنیا میں اقتدار، دنیا میں جائیداد، جو بھی ہے تمام چیزوں کو جمع کرتے چلے جائیے، ایک اس کی غرض. اور ایک یہ کہ آخرت میں اپنی نجات، اسی میں اپنے آل اولاد کی نجات، اپنے اہل خانہ کی نجات، جن سے بھی محبت ہے ان کے لیے بھی نجات. یہ سب تک، لیکن یہ بھی تو اپنی ذاتی ضرب کی وجہ سے کہ آپ کو ان سے محبت، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کے ساتھ
فراح و ریحان و جنت و نعیم اس میں داخل ہو۔ اس پہلو سے خود غرضی تو ہے، لیکن خود غرضی اور خود غرضی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اس لیے کہ ایک کی نگاہ جو ہے وہ در حقیقت آخرت پر ہے، اس کی ساری اغراض آخرت سے وابستہ ہے، اور ایک کی دنیا جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں، اور نگاہ جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں، اس کی ساری اغراض یہی کی ہے۔ تو فرق صرف میدان کا ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی بھی جہاد کرے، بہت اہم ہے یہ، جن لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے دے، کسی بھی دینی خدمت میں شریک ہو، کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہو، کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جو دین کی دعوت یا اقامت کی جد و جہد کر رہی ہو، اس میں جو شخص کام کر رہا ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اتنا کام کیوں کروں، دوسرے تو نہیں کر رہے، سوال یہ کہ تم اپنے لیے کر رہے۔ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے حق کریں گے۔ جو تم پر ذمہ داری، تم اپنا سب کچھ نکال کر نہیں رکھ دو گے تو تم ناکام ہوگا۔ کیا پتہ کسی دوسرے شخص کی استعداد ہی کم تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صلاحیت بھی کم ملی تھی، اس نے اگر اس درجے میں بھی جو بھی کچھ اس کے پاس تھا لا کر میدان میں ڈال دیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، چاہے مقدار میں جو کچھ آپ کر دیں اس سے وہ بہت کم ہو۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو وسعت زیادہ دی تھی، استعداد زیادہ دی تھی، صلاحیتیں زیادہ دی تھی، اور آپ نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بلکہ بچا بچا کے رکھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے کہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تاغیے۔ اگر آپ نے بچا بچا کر رکھا ہے تو خواہ جو کچھ آپ نے دیا اور لگایا وہ مقدار میں اس پہلے شخص کے مقابلے میں زیادہ ہو، آپ ناکام ہو جائے۔ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی کو مگر اس کی وسعت سے مطابق۔ اب آپ کو کیا معلوم کہ اس کی وسعت چکی؟ اس اعتبار سے بڑا انڈیویجولسٹک ہونا چاہیے انسان کو، اور بڑی انڈیویجولسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ میں ہوں، میری صلاحیتیں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، جو بھی وسعت ہے، وہ وسعت چاہے جسمانی قوتوں کی شکل میں ہو، مالی وسائل کی صورت میں ہو، اب یہ مجھے تو لگانا ہے اللہ کی راہ میں، اور یہ میں سب کچھ لگا رہا ہوں تو کسی پریشان نہیں کر رہا، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اپنا وقت ادھر لگا رہا ہوں بجائے دنیا کمانے کے، تو کسی پریشان نہیں، اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے درجات جنت کے اندر بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زیادہ حصہ وافر پانے کی سعی کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ نظر کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور اس کے بعد پھر دی جو ایک انداز، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو۔ یہ تکفیر سیئات کا مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، حصہ دوم میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں بھی مفہوم آیا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں ان کو دھو دیا جائے گا، سابقہ زندگی کے گناہ، کوتاہیاں، معصیتیں، نامہ اعمال سے ان کو صاف کر دیا جائے۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ سابقہ زندگی جو غفلت میں بیتی ہے اس کی وجہ سے دامن کردار پر جو داغ ہے، کوئی بری عادتیں پڑی ہوئی ہے، غلط قسم کی عادتیں جو ہے ان کا انسان کھوگر ہو گیا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، سیرت و کردار کو بھی دھو کر صاف کر دے گا۔ تکفیر سیئات یہ دونوں مفہوم، اور یہاں نوٹ کیجئے کہ نہایت تاکیدی انداز، لنکفرن عنہم سیئات، اسی میں وہ پھر وہ ری ایشورنس، اطمینان رکھو، دل جمع رکھو، خاطر جمع رکھو، تمہاری یہ محنتیں، یہ قربانیاں، یہ رائے گاں جانے والی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا، بھرپور دے گا، ایک نو گنا دے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لازماً دور کر لیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور لازماً بدلہ دیں گے انہیں بہت ہی بہتر، احسن ان کے کاموں کا جو وہ کرتے رہے، ان کے کاموں کا جو درجہ تھا اس سے بھی کہیں پڑھ کر ہم نوازیں گے۔ احسن یہاں پر آیا ہے ان کے مقابلے میں، احسن الذی کانوا یعملون، جو بہت احسن ہوگا ان کے اعمال کے مقابلے، یعنی اپنے اعمال، اپنی محنت، اپنے جد و جہد، اپنے جہاد، اپنی سرپروشی اور جاں فشانی اس درجے کی تھی، اس درجے کے جس اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے
اس استحقاق سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر سے میں احتدا. یہ میں بعد میں اگلی نشست میں انشاءاللہ کروں گا کہ یہ دو مختلف تعبیرات قرآن مجید میں ہے، ان میں کیا فرق ہے، فرق و تفاوت ہے. یہاں اسی پر ہم بات ختم کر رہے ہیں اس نشست میں کہ یہاں پھر ایک دلجوئی کا انداز، یہ ایشورنس کا انداز ہے کہ مطمئن رہو، تمہاری یہ قربانیاں اور تمہاری یہ محنتیں اور یہ مشقتیں جو تم جھیل رہے ہو آئے جانے والی نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.